اگر آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو آپ کو یا جاتے گرفتار کر لیا جائے گا یا آتے گرفتار کر لیا جائے گا۔ سوالیہ نشان ان کے لیے ہے جنہوں نے پاکستان کی ایک بیٹی کو بے گناہ جیل میں رکھا۔ ایک مڈل کلاس آدمی بالکل بھی توقع نہ رکھے کہ وہ عدالت جائے گا اور انصاف لے کر واپس آئے گا۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے احکامات طاقتور ہیں یا جو چھوٹی عدالتوں کے ججز ہیں جو ان کیسوں کی ہیئرنگ کر رہے ہیں وہ طاقتور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، شاہ محمود قریشی صاحب کو آج عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ کچھ دن قبل سپریم کورٹ میں 3 ججز نے، جس میں ایکٹنگ چیف جسٹس طارق مسعود صاحب، ساتھ ہی جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ، 3 رکنی بینچ نے سائفر کیس میں ضمانت دی تھی بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو اور وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب کو۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو جو قانونی طور پر رہائی کا پروانہ مل گیا، لیکن ساتھ ہی ان کو 3 MPO کے تحت دوبارہ سے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل میں ہی بند کر دیا گیا۔ انہوں نے اس کیس کا بھی سامنا کیا اور عدالت سے جو اس 3 MPO کا آرڈر تھا اس کو معطل کروایا۔ کل جب وہ نکلنے لگے جیل سے تو وہاں پر دوبارہ سے پولیس کے ذریعے پولیس گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بے لگام ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے انہوں نے بڑے ایک بزدلانہ طریقے سے اور غیر انسانی طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس رجیم چینج آپریشن سے لے کر اب تک جتنے بھی کردار سامنے آئے ہیں یہ تاریخ میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں۔ کچھ ایسے نام ہوں گے جو بعد میں تاریخ میں جب ان کا نام لیا جائے گا یا بعد میں جو لوگ آئیں گے جب وہ اس تاریخ کو پڑھیں گے وہ ان پر فخر محسوس کریں گے، لیکن کچھ ایسے شرمناک کردار ہوں گے جن کو آج بھی ذلت کے سوا کچھ نہیں مل رہا، اور جب تک یہ ہسٹری پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے وہ بھی برے الفاظ میں یاد کریں گے، کیونکہ ایسے اعمال کرنے والوں کو کبھی بھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ٹائم بڑا گولڈن ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں آپ پوزیٹیو رول پلے کر کے پاکستان کے لیے کچھ کر کے اپنا نام سنہری حروف میں لکھوا سکتے ہیں۔ جسٹ لائک ایک صحافی ہے، وہ بول سکتا ہے، وہ فزیکلی جنگ نہیں کر سکتا۔ ہمارا ذمہ جہاں تک ہمارا فرض ہے بولنا، تو ہم بولتے رہیں گے، خواہ وہ بلوچستان کا مسئلہ ہو، خواہ وہ پنجاب کا مسئلہ ہو، خواہ وہ قریشی صاحب کا مسئلہ ہو، خواہ وہ نون لیگ کے کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، پھر بھی ہم بولیں گے، کیونکہ بینگ کا جرنلسٹ ہمارا یہ حق بنتا ہے، اور ہمیں من حیث القوم بھی اس چیز پر سوچنا ہوگا۔ جس طرح سے پولیس نے اپنا ایک بھیانک کردار ادا کیا، اور شاہ صاحب جو 5 دفعہ وزیر رہ چکے ہیں، ممبر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا یہ ہسٹری میں لکھا جا رہا ہے، اور اس طرح کی حرکتیں کر کے ریاست پورے کے پورے الیکشنز شاہ صاحب کے حوالے کر رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس بزدلانہ کارروائی کے بعد شاہ محمود قریشی کو الیکشن میں ہرایا جا سکے گا تو وہ اس کی خام خیالی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایسی جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ الیکشن میں کھڑے ہونے والے کینڈیڈیٹ کو مضبوط کیا کرتی ہیں۔ آج جب شاہ صاحب کو پیش کیا گیا تو وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب نے جج صاحب کو بتایا کہ میرے ساتھ SHO نے کس حد تک بدتمیزی کی، اس نے لات ماری، اس نے گالیاں دیں، پیٹ میں درد، سینے میں درد، مقصد ان کے ساتھ کس لیول کا انہوں نے ٹارچر کیا، اور ان کو شرم حیا نہیں آئی کہ کیسا بندہ جو پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر پریزنٹ کرتا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اور جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہے وہ اس وقت پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی خبریں لگ رہی ہیں، اور یہ کرنے والوں اور یہ کروانے والوں کو سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن وقتی طور پر وہ نشے میں اتنے مست ہیں، اس طاقت کے نشے میں، اس اقتدار کے نشے میں اس قدر مست ہو چکے ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ برصورت اب بھی وقت ہے پالیسیوں پر غور کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی خبر شامل کرتے ہیں، آج سائفر کیس کے حوالے سے جو ٹرائل تھا اس کو روک دیا گیا ہے۔ میاں حسن اورنگزیب نے آج سائفر کیس کی سماعت کی اور انہوں نے کہا کہ فی الوقت 11 جنوری تک اس ٹرائل کو روک دیا جائے۔ اب سپریم کورٹ کے احکامات ہمارے سامنے ہیں، ضمانت دی جاتی ہے، لیکن سائفر کیس روزانہ کی بنیاد پر جج صاحب سن رہے ہیں۔ جس طرح سے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں ہمایوں دلاور صاحب کو جلدی تھی انصاف کی، سستا اور فوری انصاف، کیونکہ شریف خاندان کے جب احکامات آتے ہیں تو وہ لوگ جن کے مفادات ان سے جڑے ہیں کہ جن کے مفادات اس کرپٹ سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو جو حکم ملتا ہے اس کی بجاوری کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، سستا اور فوری انصاف دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہونا چاہیے یا پھر آپ کی ڈیل ہو چکی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بالکل ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی،
ایک مڈل کلاس آدمی بالکل بھی توقع نہ رکھے کہ وہ عدالت جائے گا اور انصاف لے کر واپس آئے گا۔ جس طرح سے ہمایوں دلاور صاحب کو جلدی تھی توشہ خانہ کیس میں فیصلہ سنانے کی اور عمران خان صاحب کو نیل کرنے کی، اسی طرح سے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے احکامات کے باوجود بھی جو جج ابو الاسناد صاحب ہیں ان کو بڑی جلدی ہے کہ جلدی سے سائفر کیس کی سماعت مکمل کی جائے اور فرد جرم لگا کر سزا سنائی جائے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے احکامات طاقتور ہیں یا جو چھوٹی عدالتوں کے ججز ہیں جو ان کیسوں کی ہیئرنگ کر رہے ہیں وہ طاقتور ہیں، یہ اب آگے چل کر پتہ چلے گا۔ اور آپ جس طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت الیکشن کا ماحول ہے اور جو امیدواران ہیں ان کے ساتھ بھی دورہ معیار ہے۔ اگر آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو آپ کو یا جاتے گرفتار کر لیا جائے گا یا آتے گرفتار کر لیا جائے گا۔ ایون کہ امیدوار اگر ہاتھ نہیں لگ رہے تو ان کے تائید کنندہ، تصدیق کنندہ ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ جس طرح سے ابھی حلقہ این 122 میں عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا کہ جو لوگ تصدیق کنندہ تھے انہوں نے جب لسٹیں چینج کی تو ان کو دوسرے حلقے میں وارڈ بنا دیا اور اعتراض یہ عائد کیا کہ ان کا تو اس حلقے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی کس قدر یہ سسٹم تیز ہے۔ یعنی اگر آپ نے 9 مئی کی تحقیقات کروانی ہو تو آئی جی پنجاب صاحب ایک رات میں 20,000 بندوں کا ڈیٹا نکلوا سکتے ہیں، لیکن اگر کیس ہو عمران ریاض خان کا تو اس میں 136 دن لگ جاتے ہیں، لیکن وہ صرف 4 بندوں کا ڈیٹا نہیں نکل پاتا کہ جو وہاں سے لے کے گئے ہیں جیل کے باہر سے وہ کون تھے۔ یعنی ہمارا سسٹم اگر اپنی آئی پہ آ جائے تو ایک دن میں آپ کو سارا کچھ ڈیٹیل دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ کرنے پہ آئے تو آپ ساری زندگی ایڑیاں رگڑتے رہیں، آپ کو کوئی یہاں پر انصاف نہیں دیتا۔ تو جس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، یعنی ایک بندے کے جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کے کاغذات نامزدگی سرگودا سے ریجیکٹ کیے گئے صرف یہ کہہ کر کہ وہ سزا یافتہ ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ میاں صاحب کہاں سے پوتر ہیں؟ میاں صاحب نے کتنی بار سزا کاٹی ہے، جیل تو وہ بھی گئے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جس کو سپریم کورٹ نے تا حیات نااہل کر رکھا ہے اور اس وقت تک نااہلی ختم نہیں ہوئی، ان کو مانسیرا سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور ان کے جو کاغذات ہیں، کاغذات نامزدگی، وہ منظور کر لیے گئے ہیں۔ جس طرح سے اعظم سوادی صاحب کی طرف سے کچھ اعتراضات لگائے گئے تھے، کیونکہ اعظم سوادی صاحب خود ایک لائر بھی ہیں، قانون کو جاننے والے ہیں، انہوں نے آبجیکشن کیے تھے، اس کے اوپر سماعت ہوئی اور ایٹ دا اینڈ میاں صاحب کے کاغذات نامزدگی قبول کر لیے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہی معیار پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ہوتا ہے یا یہ معیار صرف پاکستانی کرپٹ سسٹم کے سپر لاڈلے کے لیے یہ نظام ہے۔ اگر صرف ان کے لیے ہے تو یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور اس طرح کے الیکشن کو کوئی قبول بھی نہیں کرے گا۔ آخر میں ایک اچھی خبر شیئر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس طرح سے 9 مئی کے بعد خواتین کو گرفتار کیا گیا، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، صنم جاوید خان ہوں، عالیہ حمزہ ہوں یا طیبہ راجہ ہوں یا خدیجہ شاہ ہوں، جن کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا ان کی رہائی کا پروانہ ناممکن ہو چکا تھا، اور یہاں تک کہ خدیجہ شاہ کو جب پنجاب سے سارے کیس ختم ہو گئے تو ان کو یہاں سے کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور وہاں مقدمہ ڈال دیا گیا۔ تو اس مقدمے کا سامنا انہوں نے دلیری کے ساتھ کیا اور پراپر انہوں نے پنجاب کے اندر اپنے وکلاء کے ذریعے، لیگل ٹیم کے ذریعے سے تمام کیسز کا سامنا کیا، وہاں بھی کیسز کا سامنا کیا، لیکن کوئٹہ عدالت نے آج ان کو رہا کر دیا ہے، انہوں نے آج ضمانت دے دی ہے اور وہاں پر آج خدیجہ شاہ بے گناہ ثابت ہوئی ہیں۔ اب سوالیہ نشان ان کے لیے ہے جنہوں نے پاکستان کی ایک بیٹی کو بے گناہ جیل میں رکھا۔ کیا وہ اپنے اس عمل پر معافی مانگیں گے؟ کیا اپنے اس جرم پر وہ اظہار ندامت کریں گے؟ کیا وہ قوم سے معافی مانگیں گے؟ کیا وہ خدیجہ شاہ سے معافی مانگیں گے؟ کیوں انہیں بے گناہ جیل میں رکھا گیا؟ یعنی عزت ماں بہن سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ماؤں بہنوں کے ساتھ بھی ریاست کے اندر یہ سلوک کرنا ہے تو یاد رکھیے ریاستیں ایسے نہیں چلتی، ریاستیں ظلم کی بنیاد پر کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ اپنی اداؤں پر غور کیجئے اور پاکستان کے اندر یہ ریاستی جبر کو بند کیجئے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔